بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ لام تاکید کیا ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور اسی طریقے سے نون تاکید ثقیلہ کو بھی ہم جانیں گے کہ نون تاکید ثقیلہ کس کو کہا جاتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور حسب معمول چند مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے چند ٹکڑے ہیں جو بطور مثال کے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلا ٹکڑا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دوسرا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ آپ نے ان تمام جملوں کے اندر، ان تمام ٹکڑوں کے اندر دیکھا کہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ پہلے جملے کے اندر تسمع، دوسرے میں اقطع، اور تیسرے میں تعلم، چوتھے میں ینصر، پانچویں میں اقتل، اور چھٹے میں یسجن۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل اکیلے نہیں آئے، بلکہ ان صیغوں کے اندر، مضارع کے ان صیغوں کی ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر کچھ حروف زائد ہیں۔ پہلے فعل کو دیکھ لیجئے، وَلَتَسْمَعُنَّ، لام آ گیا ابتدا میں اور آخر میں نون مشدد آ گیا۔ اسی طریقے سے لَأُقَطِّعَنَّ، اس میں بھی لام آ گیا ابتدا کے اندر اور آخر میں نون مشدد آ گیا۔ تیسری مثال میں وَلَتَعْلَمُنَّ، لام ابتدا میں اور نون مشدد آخر میں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ، ابتدا کے اندر لام آ گیا اور آخر کے اندر نون مشدد آ گیا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، ابتدا میں لام آ گیا اور انتہا میں نون مشدد آ گیا۔ لَيَسْجُنُنَّهُ، ابتدا میں لام آ گیا اور آخر میں نون مشدد آ گیا۔ اب فعل مضارع کی ابتدا میں آنے والا لام اور آخر میں آنے والا نون مشدد کیا فائدہ دیتے ہیں اور کیا معنی دیتے ہیں، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لام تاکید، نون تاکید، یعنی ان صیغوں کے ساتھ جو لام آیا ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں اور آخر میں آنے والے نون کو نون تاکید کہتے ہیں۔ پھر نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون ثقیلہ یعنی مشددہ، جس پہ شد آتی ہے جیسا کہ ہم نے سابقہ مثالوں کے اندر دیکھا، اور یا پھر نون خفیفہ جو کہ ساکن کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ساکن ہوتا ہے، جزم ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق کے اندر پڑھیں گے۔ تو ابتدا میں استعمال ہونے والا لام وہ لام تاکید تھا، معنی کے اندر تاکید پیدا کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ آنے والا نون جو آخر میں استعمال ہوا وہ نون تاکید تھا، اور پھر اس کی دو قسمیں تھیں، ثقیلہ جس کو مشددہ بھی کہتے ہیں اور خفیفہ جس کو ساکن بھی کہتے ہیں۔ ابھی اس سبق کے اندر تو ہم نون ثقیلہ پڑھیں گے، نون خفیفہ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر آ جائے گا۔ تو آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں لام تاکید کی اور نون تاکید کی۔ لام تاکید کا عمل، یعنی جب یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہاں ہم لام تاکید کا جو عمل بیان کریں گے یہ اس صورت میں ہے جب یہ نون ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوگا، یہ اس وقت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لام تاکید کیا عمل کرتا ہے۔ لام تاکید کا عمل دو قسم کا ہے، لفظاً اور معنن۔
لفظاً جو عمل ہوتا ہے، جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ضمہ اعرابی کو فتحہ میں بدلنا، یعنی جن صیغوں کے آخر میں ضمہ آتی ہے، اعرابی ضمہ آتی ہے، ان صیغوں کو یہ فتح کے اندر بدل دیتا ہے، آخری حرکت فتح ہو جاتی ہے، زبر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نون اعرابی ساقط ہو جاتا ہے لام تاکید جب نون خفیفہ یا ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ تمام صیغے پھر نون اعرابی سے خالی ہو جاتے ہیں۔ لام تاکید کا معنن کیا عمل ہے؟ لام تاکید کا معنن عمل تاکید کا معنی پیدا کرنا، کلام کو مؤکد کرنا، کلام کے اندر ضرور یا اس طرح جو دیگر الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس معنی کو لے آنا، یہ لام تاکید کا معنن عمل ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز نون مشددہ ہے۔ نون مشددہ کیا عمل کرتا ہے صیغے کے اندر؟ تو اس کے بھی عمل دو طرح کے ہیں، معنن، لفظاً۔ معنن تو دوہری تاکید آ جاتی ہے، یعنی تاکید در تاکید آ جاتی ہے، ایک چیز کو مؤکد در مؤکد بیان کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو زبان کے اندر ضرور بالضرور سے بیان کر لیتے ہیں یا پھر یقیناً ضرور سے تعبیر کر لیتے ہیں، تو دوہری تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ایک لام تاکید سے اور دوسری نون تاکید سے۔ لفظاً کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے صیغے کے اندر؟ تو دیکھیے، تثنیہ کے چاروں صیغوں اور جمع مؤنث حاضر غائب میں نون مکسورہ ہو جاتا ہے، یعنی آخر میں جو نون مشددہ آئے گا عام طور پہ اس پہ زبر ہوتی ہے، لیکن ان صیغوں کے اندر اس کے نیچے زیر آئے گی، یعنی 6 صیغے ایسے ہوں گے جن کے اندر نون مشددہ مکسور ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگی۔ وہ 6 صیغے کون سے ہیں؟ تثنیہ کے چاروں صیغے اور جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے اندر۔ دوسرا عمل کیا کرتا ہے لفظاً؟ جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب کی واو اور واحد مؤنث حاضر کی یا حذف ہو جاتی ہے، مثلا لینصرن، یعنی لام تاکید کی وجہ سے تو جمع مذکر غائب اور حاضر کی آخر سے نون گر گئی، واو تو باقی تھی، اب اس واو کو بھی ختم کر دیتا ہے نون مشددہ، اور اس واو پہ دلالت پیش کے ذریعے ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پر واو تھا جس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے واحد مؤنث حاضر جس کا یعنی صیغہ تنصرین بنتا ہے، اب جب لام تاکید نون تاکید کے ساتھ آیا تو ہم نے کہا کہ آخر سے نون اعرابی گر جائے گا تو لتنصری بچ گیا، لیکن جب نون مشددہ ہم استعمال کریں گے تو یا کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ زیر لگا دی جائے گی، یہ زیر ہمیں بتائے گی کہ یہاں پہ یا تھا جس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تیسری لفظاً تبدیلی جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب میں نون سے قبل الف زائد آ جائے گا، مثلا لینصرنانی۔ اب یہ نون جو صیغے کا اپنا اصل ہے، مبنی صیغے کا مبنی نون تھا، اس کے اور نون مشددہ کے درمیان میں الف آ گیا ہے، یہ الف زائد ہے، اور یہ نون مشددہ کے ساتھ جب لام تاکید آ جاتا ہے تو ان دونوں صیغوں کے اندر اس الف کو زائد بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جانا کہ لام تاکید لفظاً اور معنن کیا عمل کرتا ہے، اور نون مشددہ صیغے کے اندر لفظاً اور معنن کیا عمل کرتا ہے، یہ دونوں کا عمل آپ جان چکے ہیں۔ تو آئیے اب ان دونوں کاموں کو، ان دونوں اعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں جو ابتدا کے اندر ہم نے بطور مثال کے پیش کی تھیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ہم نے کہا کہ معنن لام تاکید اور نون تاکید یہ دوہری تاکید بن جائے گی، تو ترجمے کے اندر بھی دوہری تاکید بیان کرنی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یقیناً ایک تاکید ہو گئی، اللہ ضرور دوسری تاکید ہو گئی، اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کی مدد کرے گا
اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد ہے۔ دوسرا جملہ ہے قال لأقتلنک، کہا یقیناً، پہلی تاکید آ گئی، میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا، اور دوسری تاکید ضرور سے بیان ہو گئی۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، یقیناً پہلی تاکید، وہ ضرور دوسری تاکید، اس کو قید میں رکھیں گے ایک مدت تک۔ اگلی آیات وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً تم ضرور سنو گے، یقیناً سے ایک تاکید بیان ہوئی اور ضرور سے دوسری تاکید بیان ہوئی، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں یقیناً ضرور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، یقیناً اور ضرور، دو تاکید آ گئیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یقیناً تم ضرور اس کی خبر تھوڑی مدت بعد جان لو گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ لام تاکید اور نون تاکید کی وجہ سے صیغے کے اندر، جملے کے اندر تاکید در تاکید پائی گئی ہے، یعنی جملے کو بہت زیادہ مؤکد کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ جب ہم نے اپنے کلام کو تاکید در تاکید بیان کرنا ہو تو ہم لام تاکید اور نون تاکید کی مدد حاصل کریں گے، ان کے ذریعے ہم اپنے معنی کے اندر جان پیدا کریں گے، اپنے معنی کے اندر تاکید در تاکید بیان کرنے، یعنی استعمال کریں گے بیان کرنے کے لیے۔ اب آئیے مکمل گردان دیکھتے ہیں کہ مکمل گردان لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ کیسے پڑھی جائے گی۔ گردان لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، گردان ترجمہ صیغہ۔ گردان میں سب سے پہلا صیغہ لکھا گیا ہے لَيَفْعَلَنَّ، ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ یہاں پہ یعنی ایک ہی لفظ کو دو بار لا کے دوہری تاکید کا معنی ادا کیا گیا ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب۔ اسی طریقے سے آپ ترجمہ بھی تبدیل کرتے رہیں گے صیغے کے اعتبار سے، اور صیغے کی نوعیت اور جو اس کو نام دیا جائے گا اس کی نوعیت کے اعتبار سے اس کو بھی تبدیل کرتے رہیں گے۔ ہم صرف عربی صیغوں کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلِنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلْنَانِ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ۔ تو یہ 14 صیغے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لام تاکید اور نون تاکید مشددہ کو کیسے استعمال کیا گیا تمام صیغوں کے اندر۔ جو قاعدے ہم نے بیان کیے تھے اور لفظی تبدیلیاں بیان کی تھیں، وہ ساری تبدیلیاں آپ نے صیغوں کے اندر ملاحظہ کر لی ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو سبق آپ سمجھے ہیں اس کے ذریعے مشق کو حل کیجیے۔ مشق کا پہلا سوال ہے درج ذیل صیغوں پر لام تاکید اور نون مشددہ داخل کریں۔ یہاں چند صیغے لکھے گئے ہیں، آپ نے ان تبدیلیوں کو جو لفظی طور پہ واقع ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان صیغوں کو لام تاکید اور نون مشددہ کے ساتھ لکھنا ہے، بیان کرنا ہے۔ پہلا صیغہ ہے یعلم، ینصرون، تقتلن، تجلسین، تضربون، یکتبن، اقعد، تسجدان، یقتلان۔ یہ چند صیغے ہیں، ان کو آپ لام تاکید اور نون مشددہ کے ساتھ استعمال کریں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔